عید کے دن شہر والوں کو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کریں گے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلے دن قربانی عید کی نماز کے بعد سے شروع کریں گے، دن تمام میں بھی کریں گے، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ 11 تاریخ کے دن صبح سے لے کر شام تک، رات تک بھی کر سکتے ہیں۔ 12 تاریخ کے دن صبح سے مغرب تک ہم کو وقت ہے، مغرب کی نماز کے بعد اب ہم قربانی نہیں کر سکتے، تو اتنے ہی ٹائم کے اندر ہم کو قربانی کرنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس ہمارے رشتہ دار آسٹریلیا میں اور کسی اور مقام پہ ہوں، یا سعودی عرب میں، امریکہ وغیرہ کے پاس ہوں، تو ہمارے پاس 10 تاریخ ہوتی ہے، ان کے پاس 11 تاریخ ہو جائے گی، تو ان کی 10 تاریخ کے حساب سے ہم یہاں پر 9 تاریخ کو قربانی اگر کریں گے تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں جو تاریخ آئی ہے تو یہ پورے مسلمان اسی تاریخ کے اوپر عمل کریں گے۔ ظاہر ہے، تو یہاں جس دن قربانی کا ہوگا وہاں اگر قربانی کا دن نہیں ہے تو ان کی قربانی نہ کریں۔ 11 تاریخ جب آتی ہے تو وہاں پر اگر 11 تاریخ آ گئی یا 10 کے دن ان کی 11 کی آ گئی، جو بھی تاریخ ہو، بہرحال 10، 11، 12 یہ 3 دنوں کے اندر جن کی قربانی کرے ان کی ٹائم کے حساب سے اپنے پاس کون سا ٹائم آتا ہے ہم اس میں قربانی کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قربانی ہم اپنے ہاتھ سے کریں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں بہت سی عورتیں ذبح کرنا جانتی تھیں، باضابطہ ذبح کرتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ تم اپنے قربانی کے وقت میں تم سامنے رہو۔ تو مطلب یہ کہ قربانی جب ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھیں، اپنے ہاتھ سے کریں یا کم از کم وہاں پر ہم حاضر رہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ ہم کسی دوسرے مقام پہ بول دیے کہ تم ہی قربانی کر لو، تم ہی میں خیرات کر لو، یہ پیسے لے لو، تو یہ قربانی تو ہو جائے گی لیکن صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قربانی والے جانور کو ہم دیکھیں، قربانی والے جانور کا گوشت ہم استعمال کریں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے کہ تم اس کو کھا لو۔ تو قربانی کا جانور ہم اللہ کے نام پہ قربان کر دیے، لیکن گوشت پلٹا کے ہم کو جو ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم کو تحفے میں دے دیا۔ یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ ایک خالی جانور ذبح کرو اس کے گوشت میں، اور یہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کے گوشت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ گوشت تو گوشت ہی ہے، لیکن اس کو آپ بے حرمتی سے ادھر ادھر ڈالیں گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس گوشت کی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے غصے میں آ کے لات مار دیا تو ڈر اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان ختم نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ قربانی والا گوشت ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اس کو بہت عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ اس کو ہمیں کھانا چاہیے۔ تو اس سے ہم کو قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ قربانی کا جو مقصد ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کی گویا قربانی کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جانور ذبح کرنے کے لیے کہا تو ہم ذبح کر دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہم کو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو جیسا تیار ہوئے، اگر ہم کو حکم ملا تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جذبہ خالی پیسے دے دیے تو آ جاتا کیا؟
تو اس کا ایک عمل ہے جو ہم کو کرنا چاہیے، تو اور خاص طور سے 10 تاریخ کے دن اس عمل کو ہم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں، ایک حصے کا یعنی ایک بکرے میں 3 حصے کریں، یہ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ کوئی اگر اتنا سخی بن جائے کہ پورا گوشت قربان تقسیم کر دے تو بھی اجازت، کوئی اتنا کنجوس بن جائے کہ پورا گوشت خود کھانے کے لیے رکھ لے تو بھی اس کی اجازت، لیکن نہ سخی اتنا زیادہ بننا اچھا ہے، نہ اتنا زیادہ کنجوس بننا اچھا ہے، درمیان کی چیز اچھی ہے کہ ہم بھی کھائیں گے، غریبوں کو بھی کھلائیں گے، اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کو بھی کھلائیں گے۔ آپ ایسے جو ہے تقسیم کرتے رہو، زیادہ سے زیادہ کوشش اپنے رشتہ داروں میں ہو، غریبوں میں ہو، ایسی جگہ پہنچانے کی کوشش کریں جہاں تک عام طور پہ گوشت ان لوگوں کو بہت کم میسر ہوتا ہے، ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ایک جو ذہن بن گیا ان کے پاس آیا حصہ، لہٰذا ہم بھی ان کو دے دیں، یہ ادلا بدلی یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ بہتر ہے جو غریب ہیں، ان کو گوشت زیادہ نہیں ملتا، آپ ان کو دے دیں، وہ کچھ بھی کر لیں، جیسا چاہے استعمال کر لیں، ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة